بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگریسو ماڈل اسکول مین برانچ پشاور روڈ راولپنڈی، جماعت دہم اردو، صفحہ نمبر 124۔ نظم عنوان ہے فاطمہ بنت عبداللہ، شاعر کا نام ہے علامہ محمد اقبال۔ آج ہم شعر نمبر 6 کی تشریح کریں گے۔ فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالہ ماتم میں ہے۔ اس کے الفاظ معنی ہے: نغمہ عشرت خوشی کا گیت، نالہ ماتم ماتمی فریاد۔ اب اس کی ہم تشریح کریں گے۔ علامہ اقبال فاطمہ کی شہادت پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تو نے تو ایک انتہائی اہم فریضہ ادا کرتے ہوئے اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی۔ تمہاری اتنی بڑی شہادت پر ہماری آنکھیں آب دیدہ ہیں۔ اس شہادت پر نکلنے والے آنسوؤں پر ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ اس کے برعکس ان آنسوؤں کے پیچھے ایک خوشی کی کیفیت بھی ہے، وہ یہ کہ تمہاری شہادت نے مسلمانوں کے اندر زندگی کی ایک نئی روح پھونک دی ہے۔ ضرورت پڑنے پر وطن کی حفاظت کے لیے جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کے جو جذبات دم توڑ رہے تھے، تیرے جذبہ کو دیکھتے ہوئے وہ پھر سے بیدار ہو گئے ہیں۔ اسی جذبے کو آگے بڑھاتے ہوئے مسلمان ایک دن ضرور اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لیں گے۔ شعر نمبر 7۔ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے۔ اس کے الفاظ معنی ہے: نشاط انگیز خوشی بڑھانے والا، لبریز بھرا ہوا۔ اس کی تشریح ہے: شاعر فاطمہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ اے فاطمہ، تیری شہادت مسلمانوں کے لیے آزادی کا پیغام لے کر آئی ہے۔ تمہارے وجود اور تمہاری قبر کا ایک ایک ذرہ مسلمانوں سے غلامی کی زنجیریں توڑنے کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی آزادی کے لیے کوشاں رہیں گے۔ تیری شہادت سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ آزادی کے حصول کے لیے جان کا نذرانہ کوئی بڑی چیز نہیں، کیونکہ اس قربانی سے نہ صرف موجودہ بلکہ آنے والی نسلیں بھی مستفید ہوں گی۔ شعر نمبر 8۔ ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں۔ تشریح ہے: علامہ اقبال اس کے الفاظ مانی ہے ہنگامہ شور و گل، قوم تازہ نئی قوم، تربت قبر، آغوش گود۔ اس کی تشریح ہے: علامہ اقبال فاطمہ کو بہترین خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فاطمہ، تو نے اپنی جان مسلمان قوم کی آزادی کے لیے قربان کر دی۔ آزادی کی خاطر تو نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور اب قبر میں آرام فرما ہے۔ فاطمہ، دیکھنے میں تو تیری قبر خاموش ہے، لیکن اس کے اندر کوئی شور و گل چھپا ہوا ہے۔ فاطمہ، کم عمری میں کیے ہوئے تیرے یہ کام اور اب تیری روح ہماری رہنما بن کر ہمارے اندر آزادی کا جذبہ پیدا کر رہی ہے۔ یہ آپ کی شخصیت ہے جو ہمارے دلوں میں آزادی کا ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا کر رہی ہے۔ شعر نمبر 9۔ تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور،
دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور. اس کے معنی ہے ظہور، نمایاں ہونا. دیدہ انسان، انسان کی آنکھ، موج نور، نور کی لہر. اس کی تشریح ہے علامہ اقبال فاطمہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہارے جذبہ جہاد اور شہادت نے مسلمانوں کے اندر ایک انقلاب پیدا کر دیا. اسی طرح آسمان پر بھی تیری شہادت کو یاد کیا جا رہا ہے. فاطمہ تمہارے جذبہ کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کے اندر بھی آزادی کا جذبہ بیدار ہو رہا ہے اور وہ بھی آزادی کی تحریک میں بھرپور طریقے سے شامل ہو رہے ہیں. مسلمانوں کے اندر ملی وحدت جاگ اٹھی ہے اور اب انہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہر حال میں آزادی حاصل کر کے رہیں گے. شعر نمبر 10. جن کی تابانی میں انداز کون ہی نو بھی ہے اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے. اس کے الفاظ معنی ہے تابانی چمک، تقدیر قسمت، پرتو عکس، کوہن پرانا، کوکب ستارہ. اب اس کی تشریح ہے شاعر کہتا ہے دور رس نگاہوں سے فاطمہ کی شہادت کے واقعے میں مضمر حقیقت بیان کر دی ہے. فاطمہ نے اپنی بزرگ ہستیوں کی قربانیوں کی لاج رکھی جنہوں نے مسلمانوں کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں. فاطمہ سی معصوم بچی بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جہاد کے لیے نکل کھڑی ہوئی. علامہ کی زمانہ شناس نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ جس قوم کی بچیوں کے جذبہ شہادت کا یہ عالم تھا، اس قوم کے جوانوں اور جہاں دیدہ بزرگوں کا کیا عالم ہوگا. نوجوانوں کے جذبہ جہاد میں وہ روشنی شامل ہے جو فاطمہ کی شہادت سے چاروں طرف بکھر گئی ہے. یہ تھی انصاف اشعار کی تشریح. اب ہم سوالات کے جوابات لکھیں گے. سوال نمبر 1 کا الف حصہ برسے ہوئے بادل سے کون مراد ہے؟ اس کا جواب ہے برسے ہوئے بادل سے شاعر کی مراد مسلمان امت ہے. علامہ کے نزدیک مسلمان قوم ایک بادل کی طرح تھی جس کے اندر اتنا جوش اور جذبہ تھا کہ اس کے اندر ہر وقت بجلی بھری رہتی تھی. آج یہ حالت ہے کہ مسلمان برسے ہوئے بادل کی مانند ہو کر رہ گئے ہیں، یعنی ان کے اندر پائی جانے والی حدت اور تپش خاموش ہو کر رہ گئی ہے. صرف اس سوئے ہوئے جذبہ کو بعمل بنانے اور ابھارنے کی ضرورت ہے. بے جز ہے شاعر نے نظم کے پہلے شعر میں مرحومہ کو کیسے خراج تحسین پیش کیا؟ اس کا جواب ہے شاعر نے مرحومہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ فاطمہ بنت عبداللہ ایک 14 سالہ معصوم عرب لڑکی تھی جو کہ جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت سے مالا مال تھی اور بالآخر جنگ میں اپنے غازی اور زخمی مجاہدین بھائیوں کو اپنے مشکیزے سے پانی پلاتی ہوئی جام شہادت نوش کر گئی. اپنی جان قربان کر کے امت کے وقار میں اضافہ کر گئی. شاعر کہتا ہے کہ فاطمہ تو مسلمان امت کی عزت ہے اور تیرا وجود
پاکیزہ ہے، شہید زندہ ہوتے ہیں، ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ جیم جز ہے، فاطمہ کو راکھ میں دبی چنگاری کیوں کہا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے، شاعر نے فاطمہ کو دبی ہوئی چنگاری سے اس لیے تشبیہ دی ہے کہ شاعر کے خیال میں مسلمانوں کا جذبہ جہاد بالکل مان پڑ چکا تھا۔ ایسے حالات میں فاطمہ بنت عبداللہ نے مجاہدین کو پانی پلاتے ہوئے جام شہادت نوش کر کے مسلمانوں کے سوئے ہوئے جذبات کو جگا دیا، بالکل ایسے ہی جیسے راکھ میں دبی ہوئی چنگاری آگ جلانے کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی طرح فاطمہ کے جذبہ نے بے جان مسلمان قوم میں ایمان اور آزادی کی ایک نئی روح پھونک دی۔ دال جز ہے، نظم میں تازہ انجم کے ظہور کا مفہوم واضح کریں۔ اس کا جواب ہے، تازہ انجم کے ظہور سے شاعر کی مراد ہے کہ مسلمان قوم کے تازہ دم افراد جو آزادی کی جنگ میں شریک ہو رہے ہیں۔ ہے جز ہے، آنکھ کی شبنم افشانی سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، آنکھ کی شبنم فشانی سے شاعر کی مراد آنسوؤں کو شبنم سے تشبیہ دینا اور افشانی کا مطلب ہے ٹپکانا۔ اس طرح شبنم افشانی سے شاعر کی مراد زیادہ مقدار میں آنسو ٹپکانے کے ہیں۔ یہ تھے آج ہماری فاطمہ بنت عبداللہ نظم مکمل ہو گئی ہے۔ آپ نے اس کے تمام اشعار کی تشریح اور سوالات کے جوابات اپنی کاپی پر لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔